عرض کرنا چاہ رہا ہوں مسلمان بھائیوں، امام الانبیاء ہوں۔ شیخ صاحب نے میرا موضوع ماں کی شان رکھ دیا، نہیں تو میں نے اصلاح معاشرہ پہ بولنا تھا۔ عرض کرنا چاہ رہا ہوں مسلمان بھائیوں، امام الانبیاء حسنین کے نانا جان کو ماننے والوں، میرے رب کریم نے فرمایا اے والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، مازاق کے کاجل والے، عالم نشہ کے سینے والے، حلیمہ کے راج دلارے، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمان بھائیوں، امام الانبیاء کو ماننے والوں، میرے مدنی تاجدار حلیمہ کے راج دلارے کا کلمہ پڑھنے والوں، آج یہی لمحہ فکریہ ہے، امت مسلمہ کدھر جا رہی ہے؟ اللہ رسول کے بعد تمہارے پاس اگر کوئی سکھانے والا ہے علماء کرام ہیں، ان کے بعد اگر کوئی سکھلانے والا تو تمہاری ماں باپ ہے، یہی تمہاری پہلی درسگاہ ہے، یونیورسٹی ہے۔ گود ماں دیے درسگاہ پہلی، ایتھو زندگی دا نصب العین ملدا۔ کیا بات ہے اس شعر میں کہ انسان کو اپنی ماں کی گود سے علم ملا۔ عرض کرنا چاہ رہا ہوں مسلمان بھائیوں، اہلیان کراچی کے بسنے والوں، زندہ دلان کراچی سٹی کے بسنے والوں، کتنے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں جن کی لینگویج کا یہ معیار ہے، جن کی یہ بولی کا معیار ہے، جن کے گھر بولنے کا معیار کچھ اور ہے، بازار میں کچھ اور ہے، بہو کے ساتھ کچھ اور ہے، بیٹی کے ساتھ کچھ اور ہے، ماؤں کے ساتھ کچھ اور ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کچھ اور ہے، دکان پہ کچھ اور ہے، بازار میں کچھ اور ہے، اور بلکہ موجودگی میں کچھ اور ہے، غیر موجودگی میں کچھ اور ہے۔ لمحہ فکری ہے، جتنے بیٹھے ہیں ماں باپ کے ساتھ کسی کے سامنے بولنے کا انداز کچھ اور ہے اور بعد میں کچھ اور ہے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال بیان کرتا ہوں۔ حضور نے کہا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ اہل و عیال میں ماں بھی آ گئی، باپ بھی آ گیا، بیٹا بیٹی، رشتہ دار عزیز برادر اللہ، جتنے رشتے ہیں سبھی آگے اہل و عیال میں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بتلاؤ اتنے بیٹھے ہو، اپنے بھائی کو کسی کے سامنے تمیز کے ساتھ بلاتے ہو، جب وہ سائڈ پہ ہو جائے گھر میں آتے ہو کیسے بلاتے؟ یہ آپ کو پتہ ہے کیسے بلاتے ہو؟ دکاندار دیکھ لیں بازار میں ہوں گے، کتنی برداشت، ایک کسٹمر کہتا ہے یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ وہ دکھاؤ، سبھی کچھ دکھاتا ہے، وہ دکھا دکھا کے تھک جاتا ہے۔ کسٹمر آخر میں ایک اعلامیہ جاری کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ بھائی مجھے پسند نہیں، کہتا کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ آنا، نئی چیز آ جائے گی مارکیٹ میں وہ لے جانا۔ دکاندار کی قوت برداشت کراچی میں اپنی دکان میں اتنی ہے، اور اس چودھری کی گھر میں دیکھیں، اس حاجی صاحب کی، اس پڑھے لکھے کی، کھانا پکا ہے ابھی پکا دیتی ہوں، میں نے نہیں کھانا، میں نے اس میں آنا ہی نہیں ہے، میں 2 دن گھر میں نہیں آنا، دیکھوں گا کیسے کھاتے ہو، میں نے پیسہ ہی نہیں دینا۔ یہ ہماری لینگویج ہے گھر کی۔ 2 منٹ کھانا لیٹ تو ہماری باڈی لینگویج بدل جاتی ہے۔ دکان میں دیکھے ساری الماریاں خالی کرا دی بی بی نے، اس نے کہا یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ وہ دکھاؤ، وہاں آپ کا جو بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، اور گھر میں 2 منٹ چیز لیٹ ہو جائے تو بلڈ جو 120 سے اوپر 240 پہ جاتا ہے۔ جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ یہ ہمارے جو لڑکے ہیں ان کی ذرا باڈی لینگویج چیک کر لیں، یہ طالب علموں کی، یہ مولویوں کی۔ فلانا مولوی آ گیا، اگر وہ حضرت صاحب سامنے آ جائے، وہ حضرت صاحب آ گئے، سلفی صاحب آ گئے، شاہ صاحب آ گئے، محب اللہ صاحب آ گئے۔ بھائی تمہارے ایمان کا یہ معیار، تم نے مدینے والے سے یہ سیکھا ہے کہ سامنے عزت اس طرح کرنی ہے، بعد میں اس طرح کرنی ہے؟ نہیں، مومن ظاہر باطن ایک ہوگا تو پھر اس کے پاس تقوی ہے۔ یہ تقوی نہیں ہے کہ کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنا، اس کے ساتھ اچھے لہجے سے بولنا، اچھی الفاظی سے بولنا، اور جب وہ سائڈ پہ ہو جائے، بھائی اس ٹائم تو آپ اس کی بڑی تعریف ہے، وہ چھاڑ پڑا ہوئی کو بندہ بڑی بڑی چول ہے۔ بھائی یہ معیار ہے، یہ سکھایا آپ کو اسلام نے۔ ہاں دیکھ لے میرے بھائیوں، میں تو وہی باتیں اپنی زبان پہ لاتا ہوں جو معاشرے میں چل رہی ہیں، جو لوگوں کے اندر وہ بات چل رہی ہے۔ شیخ صاحب میں وہی، عبدالوکیل صاحب وہی باتیں لوگوں کے سامنے لاتا ہوں۔ سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ خودی کو کر بلند اتنا، وہ شعر جو پڑا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں؟
क्या हमारी बॉडी लैंग्वेज लोगों के लिए अच्छी है? भाई हमारे घर वालों का क्या कसूर है, माँ का क्या कसूर है? जिसको बोलना अच्छा भी इतने बैठे हैं, इन्होंने माँ की शान का मौजू रख दिया। मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ, इतने बैठे हैं, कितने लोग हैं जो अपने घर वालों में सभी रिश्तों से जी कर बोलते हैं? आंटी जी, पापा जी, मामा जी, दादा जी, ताया जी, चाचा जी, भाई जी, बहन जी, बेगम जी। बेगम खैर सभी जी बोलते हैं, वो ना भी बुलाएं तो बोलना पड़ता है, वो बुला लेती हैं, उनके लिए तो बोलना पड़ता है। वो तो वजीर आजम भी पूछ कर चलता है, वो तो खैर बोलता है, मुझे बताती वो है कि आप वजीर आजम हैं। बेगमों की भाई मानना पड़ती, मगर पाकिस्तान का माहौल इस तरह का है कि माँ खाना पका ले ना तो कोई नुक्स हो तो मैंने नहीं खाना, आज ये है, तो बेगम के खाने में कितने नुक्स निकालते बाद में। जब सामने होता है ना कोई बात नहीं, मैं बाहर से ले आता हूँ, खराब हो गया कोई बात नहीं, तो माँ के हाथ से बहन के हाथ से खराब हो जाए, तू अन्नी हुई है, बहनों तेन पता नहीं लगा। और मेरे भाइयों, ये हमारी तफरीक क्यों है अपनी जबान में? कितना मुआशरा बिगड़ चुका है। हजूर ने कहा तुम में से बेहतरीन वो, तुम्हें रफल दैन, ये अपने टखने और दाढ़ी और पगड़ी और ये हाथ बांधना सभी हदीसें याद हैं मेरे भाइयों को। तुम इसको नहीं पूछते कि हजूर ने ये भी कहा है कि तुम में से बेहतरीन वो है, वाना खैरुन लि अहली। हजूर ने कहा मैं तुम में से बेहतरीन हूँ, मैं अपने अहलो यार से अच्छा सलूक करता हूँ। हमने माँ से बोलने का अंदाज कुछ और रखा है, बीवी से और, बहन से और, भाई से और, छोटे से और, बड़े से और, उस्ताद से और, शागिर्द से। बल्कि उस्तादों के भी अखलाक बिगड़ चुके मैंने देखा है। उस्ताद अपने उस्तादों को जी कर बुलाता है, और जब शागिर्द सामने ओ मोटू गल सुन, वो सारी क्लास च मोटू ना पै जांदा ओदा। हाँ मेरे भाइयों, लोगों को क्या हम बतलाएंगे। एक मेरा दोस्त है, उसने मुझे बोला कि मदनी साहब आपकी तकरीर में से मुझे मेरा बचपन याद आ गया। मैंने कहा क्या? कहता मैं मदरसे पढ़ता था, मेरे उस्ताद ने मेरा नाम डाला मोटू, मैं छोड़ ही गया, सारी क्लास मुझे मोटू कहना शुरू हो गई तो मैं छोड़ गया। आज मुझे आपकी स्पीच से ये बात मिली कि अगर वो मेरा उस्ताद मुझे मोटू ना कहता तो हो सकता मैं भी आज आलिम होता, हो सकता मैं किसी मस्जिद के इमाम। तो यहाँ बात करने का मकसद यही था कि उस्तादों के लिए भी मैं कुछ बात कर दूं कि आपने मजाक में भी इस शागिर्दों का नाम नहीं उल्टा डालना। हाँ, तो जब उस्ताद एक नमूना है, उससे सिखाना है, वो ये बात कर देगा तो वो शागिर्द तो एक दूसरे का नाम लेंगे। ये तो होते ही इस तरह है, ये शागिर्द एक दूसरे क्लास फेलो का मजाक उड़ाते हैं। और साढ़े पंजाबी चाहते ने घोर सारा जग मिल जाए कि लंगोटिया ना मिले, जो साथ में पढ़ता हो मिलता हो ना वो ना मिले। ये बात मशहूर है ना। आज जितने ये कराची वाले मेरे भाई बैठे हैं और साथ पंजाबी भी बीच में है, मैं यही बात आपसे पूछना चाहता हूँ। जब हजूर ने कहा था कई रुकुम, ये क्या आप इतने बैठे हैं, माँ के साथ आप कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करके बता नहीं सकते कि हम सारे रिश्तों से जी करके बोलते हैं, सभी से जी करके बोलते हैं। भाई ये भी तो हदीस है कि अपने अहलो याल से अच्छा सलूक करना। तो उसमें सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? माँ से होता है ना। सारे घर से सबसे अहम रिश्ता माँ और बाप का होता है। तो हमारा क्या तरीका होता है? अम्मी रोटी पकी, पुत्रों ने पका देनी, मैं नहीं खानी, भांडे इंजनू जाएंगे, बस्ता इंजनू जाएगा, वर्दी ला के उधर सुटेगा, यूनिफॉर्म बदलने के लिए भी आपके पास टाइम भाई नहीं। बाहर जाते हैं, आंटी जी, आपी जी, भाई जी, प्लीज मैं आपकी बहुत ऑनरशिप करता हूँ, मेरे दिल में आपकी बहुत ऑनर है जी, मैं आपकी बेटा हूँ, आपके बेटे का दोस्त हूँ। माँ ऐसे बुलाते नहीं तो अपने दोस्त की माँ को इस तरह बुला रहे, ये कौन सा अखलाक? ये देखें, ये लड़के ट्राउजर पहनकर मस्जिद में आते हैं, ये ट्राउजर पहन के अपने दोस्त के घर जा, डीएसपी एसपी के घर जाएं, जितने बैठे हैं ये नोट कर लें बात। ये ट्राउजर गंदा पहनकर जिसमें जिस्म के अज़ा नजर आए, तुम मस्जिद में आते हो, कभी डीएसपी आईजी अपने दोस्त के घर जाना, वो कहेगा भाई आपको तमीज़ नहीं है, इस तरह का लिबास पहन कर आ गए। भाई जो लिबास आपके दोस्त के घर जाने से आपको मना करता है, आपकी माँ का किरदार, अखलाक, गैरत आपके दोस्त की माँ से कम है? आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी बहू का वो गैरत वाला म्यार जो है वो अपने दोस्त की बहू, बीवी, बेटी, बहन से कम है? जो लिबास तुम्हें अपने घर में पहनने की इजाजत दे, वही आप दूसरे के घर में जाते हैं।
तो आप दूसरे के घर का म्यार और रखते, अपने घर का और रखते। अर्ज करना चाह रहा हूँ मुसलमानों, ये समझाने की बात इसीलिए समझाया हूँ, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी माँ बाप को जी करे। अगर उस्ताद को जी कहते हो तो माँ पहला उस्ताद है, उससे तुमने क्या सीखा है? बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने। एक दफा ये सारे तालिब इल्म कह दें, कुर्सियों वालों के लिए हुक्म नहीं, क्योंकि कुर्सी में नशा होता है। बाकी ये नीचे बैठे हैं, ये बोलेंगे कि तुम्हें कलमा किसने सिखाया, इतनी गवाही पड़ जाएगी। तौहीद वाली गवाही जो है ये माँ बाप के लिए निजात का जरिया है। मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने, सभी गवाही डाल दे, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने। अभी मैं कह दूं कि आपको बुखारी किसने पढ़ाई, तुम बोलेंगे, बल्कि दादा उस्ताद का भी नाम लेंगे जिसने आखिरी हदीस पे दर्स दिया, उस शेखुल हदीस साहब का भी नाम लेंगे, फखरन लेंगे कि मैं उस सबक में शामिल था, मैं उस सबक सुनने सुनाने में शामिल था। भाई अब क्यों शर्माते हो? सभी बोले, वही बोलेगा जिसने माँ के दूध की लाज रखनी। जो डब्बे वाला है कोई ना बोले, मैं बुलाता भी नहीं होता, माँ के दूध की ताकत बड़ी है। मुझे पहला कलमा सिखाया, अब ना बोलो, मैंने बुला लिया है ना, इंशाल्लाह मैंने बुला लेना है। मुझे पहला कलमा सिखाया ने, सभी ये फ्रंट वाले लाजमी बोले, जो ड्राइवर के पास लोग होते हैं ना वो सुस्त नहीं होते, नहीं तो गाड़ी लग जाती है, फिर सारी घर नहीं जाते। तो आप तो फ्रंट पे बैठे हैं ना, सारे पड़े, जरा आवाज आए, पीछे वाले की बात नहीं है, वो तो आपको पता है ना, वो सीट ही बड़ी खतरनाक होती है। हाँ, तो ये फ्रंट वाली सीट सुकून वाली होती है। तो जितने बैठे हैं ना, जरा आवाज मेरे तक आए। वैसे भी साडा पंजाबियों का माहौल है, जिन्हें चਿਰ वाम ना बोले मौलवी नहीं बोलता। हाँ जी, जितने बैठे हैं सारे बोलना है, सुरूर आ जाए। जैसे ये पीटीआई की हुकूमत का तारफ कराना तो लफ्ज़ तब्दीली कहना पड़ता है, इसीलिए आपको ये बोलना पड़ना, फिर मैंने आगे चलना है। और मैं फरमाइश भी पूरी कर दूंगा, शेख साहब कह रहे थोड़ा सा पंजाबी में भी, वो भी करूंगा, मगर मैं पहले ये जितने बैठे हैं इनको बुलाना है। मुझे पहला कलमा माने वो चाहती थी मैं कुछ न कुछ बन के आऊं, रब से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, वो अपने हाथों खिलाती थी मुझको। बैतुल्ला में मुझे एक औरत मिली, कहती मदनी साहब बुलाओ आपका, आपने मेरे बेटे को माँ की शान बताई, इसने मुझे उम्रा कराया, मैंने आपको देखा बैतुल्ला में, तो मैंने कहा मदनी साहब को बताऊं। मुझे उस औरत की बात भूल गई, मैंने अपनी माँ का बाजू पकड़ा और रुकने यमानी के मैं पास खड़ा था, वहां उंगल लगा कर कहा, मेरे मालिक यहाँ से लेकर यहाँ तक दुआएं कबूल होती हैं, तेरे हबीब ने कहा है। मेरे मालिक ये गवाही तेरे घर में पड़ी, इसको माँ की शान मैंने बताई है, मैं अपनी मामा के लिए गवाही देता हूँ, तुम्हारी शान मुझे इस मेरी माँ ने बताई है। मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने, वो चाहती थी मैं कुछ न कुछ बन के आऊं, वो तो चाहती थी मेरा बेटा ऑफिसर बन जाए, उसको ये नहीं पता था कि इसने आकर कहना है डोंट टच मी डोर, तुम मेरे दरवाजे को मत टच करना, डोंट टच मी लाइफ, तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करना, तुम कौन होती हो मुझे मशवरा देने वाली। उसको नहीं पता था जिसको बोलना सिखा रही ये बोलेगा तुमको बोलना नहीं आता, उसको नहीं पता था कि इसको बोलना सिखा रही हूँ जिसने बोलना है तुमको बोलना नहीं आता, उसको नहीं पता था कि इसको चलना सिखा रही हूँ उंगली से पकड़ कर कि जिसने बोलना है कि तुम्हें चलना नहीं आता। माँ जी मैं जा रहा हूँ, तुम्हें चलना नहीं आता, तुम्हें मिलना नहीं आता, जिसको मैं मिलना मिलाना सिखा रही हूँ इसने ही बोलना है कि माँ तुम्हें मिलना मिलाना नहीं आता। माँ तुम्हारा जनरल नॉलेज कम है, जिसने तुम्हें दुनिया में चलने का इल्म सिखाया उठने बैठने का तुमने उसको
کو بول دیا ماما تم کو چلنا نہیں آتا، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، جس کی سوچوں میں تھا یہ بچہ آفیسر بنے گا، یہ پڑھ جائے گا، یہ عالم بن جائے گا، مجھے سکون ملے گا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ عثمان نے سوچا تھا یہ میرا بیٹا میرے بڑھاپے کی لاٹھی بن جائے گا، آج اس کو پتا ہوتا کہ اس نے تو پہلی سیلری اپنی بیگم کو لا کر دینی ہے، وہ کبھی بھی نہ سوچتی کہ اس نے مجھے لا کر دینی، اس نے تو آپ کو پالا تھا، یہ میرے بڑھاپے کا بینک بیلنس ہے، یہ میرا اسٹیٹ بینک ہے، یہ میرا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، اس کی پاکٹ میری پاکٹ، میری پاکٹ اس کی پاکٹ، اس پہ خرچ کروں گی، میں اس پہ سرمایہ کاری کرتی ہوں، یہ بڑا ہو کر واپس لوٹا دے گا۔ یہ دنیا دار سرمایہ کاری کرتا ہے، اس کو نفع ملتا ہے، یہ اولاد کتنی کم بخت ہے، ماں باپ نے تم پہ سرمایہ کاری کی، تم نے کیا جواب دیا ان کو 500 کا محتاج بنا دیا کہ میری بیگم سے 500، جس دن ماں کو تم بولتے میری بیوی سے لے لو، اس دن ماں مر جاتی ہے، وہ ایک دنیا میں لاش ہوتی ہے، اپنی زندگی کے دن انگلیوں پہ گزارتی ہے گن کر، کاش کتنے سانس رہ گئے، کتنے رہ گئے، کتنے رہ گئے، وہ عورت زندہ نہیں ہوتی، کیونکہ جس نے ایسے کیا ہو، ایسے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جس نے بادشاہی دیکھی ہو، جس نے اپنی اولاد کی جیبیں بھری ہو، اس کو اس کی جیب کی طرف دیکھنا موت دکھائی دیتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، اگر اس کو پتا ہوتا اس نے اپنے بیٹے کو بولنا وہاں تمہاری دادی بیٹھی ہے، جاؤ ایک برتن لے لو، اس میں تھوڑی سی روٹی، تھوڑا سا سالن، ایک بوٹی، ایک آلو، ایک فروٹ کا کیلا لے لو، سیب لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو، اور وہاں دادی بیٹھی ہے نیچے رکھاؤ، پکڑ کر کھا لے گی، جب اٹھے گی فقیر نہیں کھا لے گی۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ بیٹے کو میں اپنے ہاتھوں سے کھلا رہی ہوں، اس نے میری چارپائی کے قریب رکھ دینا ہے، اس کو تو یہ امید تھی یہ میرا بازو پکڑ کر ٹیبل کے ساتھ، جس طرح میں ٹیبل پہ بٹھا کر اس کو اپنے دانتوں سے کاٹ کر اس کو کھلاتی ہوں، یہ مجھے کھلائے گا بڑھاپے میں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ مگر اس کو کیا پتا تھا اس نے ایک فقیر رکھ لینا ہے، نوکر رکھ لینا ہے اس کو۔ آج سوچے کتنے بیٹھے، یہ وقت مجھ پہ بھی آنا، آپ پہ بھی آنا ہے۔ وہ اپنے جس دن اپنی ماں کے پاس ایک چارپائی کے پاس تھوڑا سا روٹی کا نوالا، تھوڑا سا فروٹ دیکھو، بازو سے پکڑ کر اپنی بیگم کے ٹیبل پہ لانا ہے، جہاں ڈشیں لگی ہیں، چینی سیٹ کے اور برتن چینی کے لگے ہوں، واٹر سیٹ، ٹی سیٹ، فرنی سیٹ، سوپ سیٹ وہاں پڑے، وہاں بٹھانا ہے، اور ہاتھ پکڑ کر اپنی بیگم اور بچوں کو کہنا ہے ادھر دیکھو، یہ وہ ہے، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو۔ آج تم کو ان کے برتن سے بھی نفرت، ان کے بستر سے بھی نفرت، جو تمہارے منہ سے بچا نوالا اپنے منہ میں ڈالتی تھی، تمہارا لب لگا نوالا اپنے منہ میں ڈال کر کہتی تھی بیٹا میں شکرے جاؤں، ماں شکرے جائے، وہ میرے بیٹا ہو، میرے چانو، میرے مکھن، وہ میری ملائی، ادھر آؤ، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں یہ جملے کہیں سے نہیں ملیں گے، یہ لب لگا نوالا کوئی نہیں تیرا کھائے گا۔ وہ اپنے ہاتھوں، کبھی میرے جال میں جانا، میں کل ہی دیکھ رہا تھا ایک ماں اپنے بچے کو باپ ٹیبل پہ بٹھا کر پہلے اس کے منہ میں ڈالے، اس کا بچہ اپنے منہ میں ڈالے، اور میں اس کے پاس دیکھ کر حیران تھا کہ آج میری تقریر کے لفظ مجھے سامنے نظر آ رہے۔ وہ اپنے ہاتھوں، یہ کتنے کرسیوں پہ بیٹھے، کبھی تم نے فروٹ چاٹ لائی ہو، سوپ لایا ہو اور ایک چمچ میں بھر کر اپنے بوڑھے باپ کے ہونٹوں تک لایا ہو، تمہیں تو فرصت نہیں ان کے پاس 5 منٹ بیٹھنے کے، تم نوالا کیسے ان کے منہ میں ڈالو گے؟
وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی۔ اتنے بیٹھے ہیں، کوئی بتائے صبح 5 منٹ اپنی ماں کے پاس بیٹھتا ہوں، 5 منٹ اپنے باپ کے پاس بیٹھتا ہوں، 10 منٹ شام کو بیٹھتا ہوں، 10 منٹ صبح بیٹھتا ہوں، آتے بھی پہلے ان سے پوچھتا ہوں تم کو کیا چاہیے؟ میری ماما کو، میرے بابا کو کچھ چاہیے، میری امی جان کو کچھ چاہیے، تم آ کے پوچھتے ہو بیٹا تمہاری ماں کدھر ہے؟ وہ ماں تھی جو پیر آتے ہی پوچھتی تھی میرا فلاں بیٹا کہاں، میرا فلاں بیٹا کہاں۔ جب تک تم آتے نہیں تھے اس کو نیند ہی نہیں آتی تھی۔ کراچی میں کتنے مسلمان بھائی یہ درد والی آواز میں نوٹ کر لے، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو۔ تمہاری میری امی جان عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عتیقہ فیفا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی، اس کے پاس 2 بچے تھے، وہ بچوں میں بیٹیاں تھیں، میں نے ان کو کھجوریں پیش کی کہ تم کھا لو، ایک کو ایک بیٹی کو ایک بیٹیا کو ایک خود کھانے لگی، ایک نے کہا ماما مجھے دے دو، اس نے دونوں کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس کے منہ میں نوالا ڈالا، ایک اس کے منہ میں نوالا ڈالا۔ میں نے دیکھا، میں نے پوچھا، تعجب کیا کیونکہ میرے پاس اولاد نہیں تھی، بیٹا نہیں تھا، بیٹی نہیں تھی، میں نے تعجب کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ کہنے لگی ماما ماں کی اولاد کھا لے تو ماں دیکھ کر ہی اپنا پیٹ بھر لیتی ہے، ماں دیکھ کر ہی خوش ہو جاتی، ماں کی بھوک ختم ہو جاتی۔ کبھی تمہاری بھی بھوک ختم ہوئی اپنی ماں باپ کو دیکھ کر؟ سبھی کو بلا کر کہتی تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، کھانا تیار ہے کھا لو، بعد میں بچ جائے تو کھاتی ہے، نہ بچے تو پھر بھی کہتی کوئی بات نہیں شام کو کھا لو۔ ہے تم میں ایسا کردار کہ اپنے فروٹ میں سب سے پہلے اپنی ماں کے آگے رکھا ہو؟ تم تو اپنی فریج کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، تمہاری بیویاں گھر میں مارشالہ لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں، یہ میری ماما پاپا کی دی ہوئی فریج ہے، یہ میرے خامد کی کمائی، تم کون ہوتے؟ تو یہ خامد تم نے کہاں سے لی ہے؟ یہ تمہاری ساس کے پیٹ سے آیا ہے، یہ تمہاری ساس نے پیدا کیا ہے، تمہارے سسر نے پیدا کیا ہے، انہوں نے اس کو پالا پوسا ہے۔ آج کتنا لمحہ فکریہ ہے، بہو آتی کہتی ہے سب کچھ میرا کنٹرول میں آ جائے، میں جاتی ہوں شوہر کو زیر کرنا ہے، تویزوں والوں کے پاس جاتی ہے، میں جورو کا غلام بنانا چاہتی ہوں۔ او میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، علماء کرام، طلباء کرام، کدھر چلے گیا یہ معاشرہ؟ آج کتنے مسلمان ہیں وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، یہ کتنی آنکھیں اشکبار جو اپنا بچپن یاد کر رہی، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، تھپک کر سلاتی ہے ماں۔ جس نے اپنے بازو کا تکیہ بنایا، جس نے اپنے بازو کا تکیہ بنایا، اپنے بازو پہ نشان پڑ جاتے تھے، باں کے بازو پہ نشان پڑ جاتے تھے تیرے سونے کے، کبھی اس نے بازو نہیں نکالا تھا، حالانکہ اس کے بازو کا خون رک جاتا تھا، مگر پھر بھی پیچھے کھینچتی نہیں تھی، میرا لال نہ اٹھ جائے، میرا مکھن نہ اٹھ جائے، میری ملائی نہ اٹھ جائے، میرا بادشاہ نہ اٹھ جائے، میرا چاند نہ اٹھ جائے، میرے چاند جیسا بیٹا نہ اٹھ جائے۔ اس نے تو کبھی شور نہ ڈالنے دیا، چپ کر جاؤ بیٹا، چپ کر جاؤ بیٹا، چپ کر جاؤ، چلو بے بچوں دوڑ جاؤ، یہ میرا بیٹا سو رہا ہے، اٹھ نہ جائے، اس کی نیند پوری نہیں، چلو بھائی سائڈ پہ ہو جاؤ، وہ شور نہ ڈالنے دے کہ میرے بیٹے کی نیند خراب نہ ہو۔ آج بتلاؤ کتنے اچھے بستر تم نے اس کی نیند کے لیے رکھے ہیں، کتنی اچھی میٹرس ماں کی نیند کے لیے رکھے، جس نے تمہارے لیے اپنے بازو کا تکیہ بنایا۔ آج اپنے گھر میں دیکھ تیری بیگم کا تکیہ پیارا یا اس ماں باپ کا تکیہ پیارا؟ بیگم کے کمرے میں سیلنگ کراتا ہے، بیگم کے کمرے میں ٹیکچر کراتا ہے، بیگم کے کمرے میں کول اینڈ ہیٹ اے سی لگاتا ہے، بیگم کے کمرے میں بھی بڑا بھائی اٹیچ بات بناتا ہے، بیگم کے کمرے میں تم کتنے لوازمات، جناب جی
डेंगू स्प्रे कराता है, कहीं मेरी बेगम को मच्छर ना काट ले। भाई जिसके कदमों में जन्नत है उसके कमरे में छाले लगे हैं, उसके कमरे के कलीन से स्मेल आती है, उसके चारपाई देखने को दिल नहीं करता, उसकी रजाई उसका कंबल बदबू आती है। बतलाओ तुमने अपने घर में माँ बाप के बारे में क्या म्यार रखा है? वो तो तुम्हारे लिए कंबल लेने कराची की मार्केट में जाती थी, वो लेकर आती थी, साथ उसकी सहेली बोलती थी इस कलर में आपके बच्चे का रंग अच्छा नहीं लगा, अगले दिन कंबल तब्दील करने जाती। भाई उस तरह का कलर देना जिसमें मेरा बेबी प्यारा लगे। वो तो कंबल का कलर भी तेरे कलर से मैच करती थी, जिस कंबल में तेरा कलर नुमाया उभर कर नजर आए। आज बतलाओ तुम्हारे घरों में माँ के साथ ऐसा म्यार है? उसके लिबास में, उसके बिस्तर में, उसके जूते में, उसके खाने में, उसके कमरे में कितने बैठे हैं, मस्जिदों की सीलिंगें करा देते हैं, मीनार बना देते हैं, उलमाए कराम को कपड़े ले देते हैं, लोगों को जनाबी अपने पीरों के नीचे फूलों की पत्तियां बिछाने वालों, अपने उलमाए कराम के नारे लगाने वालों, बतलाओ जिस माँ ने गोद से तुम्हें कलमा दिया, अगर वो तुम्हें गिरजे में छोड़ाती क्या करना था, मंदिर में छोड़ाती क्या करना था, कलीसे में छोड़ाती क्या करना था? उसने तुम्हें कलमे की दौलत गोद में दी, सारी जिंदगी तू इसका एहसान नहीं दे सकता। जिस माँ ने ये तुम्हें कहा बेटा तुम्हारा एक अल्लाह है और तुम्हारा मुर्शिद एक मोहम्मद मुस्तफ़ा है। कितने बैठे हैं आज मेरे भाई, कितने बैठे हैं ये मेरे बच्चे, आज अपने अंदर लम्हा फिक्रिया अंदर थोड़ी सी नई बात अपने अंदर लाओ, ये थोड़ा सा अंदर जाम के देखें, तुम्हारे बेटों के कपड़ों का म्यार ऊंचा है या तुम्हारे मामा पापा के कपड़ों का म्यार ऊंचा है? कितने बैठे बरात में देख ले, जिसने दूल्हा बनाया अपना पेट काट कर तुम्हारा सब कुछ बनाया, उसको बस की सीट में बिठाते हो और आप खुद कार में बैठते हो। तुमको शर्म आनी चाहिए थी। पापा मैं उतर सकता हूं मगर इस कार में से तुम नहीं उतर सकते, मेरी कार में तुम बैठोगे, तूने मुझे दूल्हा बनाया। आज कितने बैठे जिन्होंने मां के साथ ये सलूक किया? आओ बीवी बीमार हो जाए तो क्या करते हो? फौरन लेकर जाते हो। किधर जाना है भाई? चलो भाई कराची में सबसे जो बड़ा अस्पताल है वो उधर जाना है, जो अच्छा है। भाई मेरी बेगम का, भाई जाओ जरूर जाओ। क्यों? हजूर ने कहा है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता वो बेहतरीन मुसलमान नहीं है। क्यों? वो आपके लिए माँ छोड़ कर आई, बेटी आप बेटे भाई छोड़ के आई, बहन छोड़ के आई, सभी छोड़ के आपके घर में आई है। उसकी इज्जत करना आप पे फर्ज है, वो आपके निकाह में है, तुम उसका लिबास हो, वो तुम्हारा लिबास है। वो मियाँ बीवी की इज्जत है, बीवी मियाँ की इज्जत है, मर्द औरत का लिबास है और मर्द का लिबास है, बहू की शान है, इज्जत है। वो घर में निकाह पढ़ के खाली बैठ जाए। 8 जो किस्म का महबूब ने हिस्से की तकसीम की है उसमें 8वां हिस्सा जो वो तुम्हारी बेगम का है। इस्लाम ने तो बहू को मकाम दिया। जाओ मगर अजीज़ान मन मुसलमान भाइयों, जिस तरह तुम अपनी बीवी को लेकर जाते हो, कभी रात माँ बीमार हो, बाप बीमार हो तो कहते क्या हो, ले जाएंगे सुबह तुमको, उधर डिस्प्रिन पड़ी है पैनाडोल खा लो, सुबह तुमको ले जाऊंगे। मैं अपनी औलाद का करूं, बीवी का करूं कि तुम्हारा करूं, मुझे तो कोई समझ नहीं आता, मैं छोड़ ही जाना, घर ही छोड़ जाना है। वो माँ अगर 80% बीमार है तो रात 100 हो जाएगी, 20% उसको बेटे का गम खा जाएगा। मैं तो वही माँ थी। अगर कराची मंजूराबाद में जवाब दिया डॉक्टर ने बस बीबी इसको ले जाओ, हमारे लायक नहीं है और किसी का मसला है, किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ। मंजूराबाद में डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मंजूर कॉलोनी में डॉक्टर ने जवाब दे दिया, इधर कराची में जवाब मिला है नाज़माबाद ले जाती है, वहां से जवाब मिला कुरंगी ले जाती है, वहां से जवाब मिला गुलिस्तान जोहर ले जाती है, वहां से जवाब मिला नुमाइश चुरंगी ले जाती है, वहां से जवाब मिला। माँ पूरा कराची के 6-7 जिले ढूंढती है, हर हॉस्पिटल में जाती है, आखिर पे लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में ले जाती। किसी ने बताया उधर ले जाओ,
اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کبھی میری تقریر سمجھنی ہو عزیزان من مسلمان بھائیوں، جاؤ لاہور کے چلڈرن ہسپتال میں جانا یا کسی کراچی کے ہاسپٹل میں چلڈرن میں جانا، وہاں چلڈرن وارڈ میں جا کر دیکھنا ڈاکٹر سے ماں بولتی ہے ڈاکٹر صاحب اس کے لیے میرا مکان بک جائے پر میرا بیٹا بچ جائے، میرا زیور بک جائے پر میرا بیٹا بچ جائے، یہ میری کلائیوں کے اوپر جو کلاندی بریسلٹ ہیں یہ بک جائیں مگر میرا بیٹا بچ جائے، یہ میرا دکان بک جائے پر میرا بیٹا بچ جائے، یہ میری دکان سیل ہو جائے مگر میرا بیٹا بچ جائے، یہ میرا مکان سیل ہو جائے میرا بیٹا بچ جائے، یہ میرا گھر سیل ہو جائے میرا بیٹا بچ جائے، بتلا کتنی چیزیں گنا رہا ہوں، یہ میرا سب کچھ بک جائے، یہ میری بھینسیں بک جائیں، یہ میرا سب کچھ بک جائے مگر میرا بیٹا بچ جائے، کس کے لیے کہہ رہی ہے؟ ابھی تمہاری اس نے دکان نہیں دیکھی، ابھی ماں نے اپنے بیٹے کا کاروبار نہیں دیکھا، یہ کتنا انمول رشتہ ہے، یہ کتنا انمول رشتہ ہے، تم کسی سے پیار کرتے ہو تو اپنا فائدہ دیکھ کر، ماں کو کیا فائدہ ہے ابھی تم سے، باپ کو کیا فائدہ ابھی تم سے، جو بھی کسی سے پیار، آج تو لوگ مطلب سے سلام لیتے ہیں، مطلب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ دنیا میں ماں باپ کا رشتہ ہے جس کو تم سے کوئی مطلب نہیں، اپنے سکھ آپ کے نام کرتے ہیں، بیٹا میرا سب کچھ بک جائے ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا بچ جائے، ڈاکٹر نے ہنجو بہا دی، اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے، کہنے لگا اللہ کی طرف دھیان کر لو، اب ہمارے سے بھی بات آگے جا چکی ہے، یہ اللہ ہے اس کو زندگی بخشنے والا، ماں کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، کہتی ہے میرے مالک اس کے لیے تو میں نے سب کچھ بیچ ڈالا، اس کی جگہ پہ مجھے موت دے دے مگر میرا بیٹا بچ جائے، اس کی جگہ پہ مجھے مار لے مگر میرا بیٹا بچ جائے۔ او میرے بھائیوں بتلاؤ نا، اگر تمہاری خاطر کسی دوست نے ایک گولی کھائی ہو اپنی بازو پہ، اپنی ٹانگ پہ یا اپنے پاؤں پہ، تو تم ساری زندگی کہتے ہیں میرا یار ہے، اس نے میری خاطر یہ گولی آگے ہو کر کھائی ہے، اس کا احسان مند رہتا ہے۔ تو جس کے بارے حدیث رسول کہے اگر ماں بچہ جنم دیتے مر جائے تو اللہ شہادت کی موت لکھ دیتا ہے، حدیث رسول ہے، اللہ شہادت کا درجہ ہے، جس ماں نے اپنی جان کی بازی لگا کر تم کو جنم دیا ہے اس کا بھی تم پہ کوئی احسان ہے کہ نہیں؟ میں نے دیکھا ہے امام احمد ابن حنبل 10 لاکھ حدیث رسول کے حافظ، میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ اپنے گھر کی چھت پہ اپنے جوتوں سمیت نہیں جاتے تھے، کسی نے پوچھا امام صاحب وجہ کیا ہے؟ کہتے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ماں سے جوتے اونچے نہ ہو جائیں۔ یہ ادب کا مقام تھا، یہ اس محدث کی بات ہے جس کے سینے میں 10 لاکھ حدیث رسول حفظ تھا، ذخیرہ تھا۔ آج میں دیکھتا ہوں علماء کرام کا بھی اپنی ماں سے بولنا، بلکہ مجھے کئی مولویوں کی مائیں فون کرتی ہیں، بیٹا آپ ماں کی شان بیان کرتے ہیں، یہ میرے بیٹے کو بھی بولنا، نام نہ میرا لینا، اور میں نہیں بولتا ان کو، کیونکہ مولوی کو مولوی تبلیغ نہیں کر سکتا، وہ خود بڑا مبلغ ہوتا ہے، یہ تو کوئی ہے جس کے دل میں اتر جائے بات۔ میرے بھائیوں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، مگر پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی۔ میرے پاس ٹائم کم ہے، کتنے بجے ختم کرنا؟ عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمان بھائیوں، امام الانبیاء کو ماننے والوں، میرے مدنی تاجدار حلیمہ کے راج دلارے کو ماننے والوں، کتنے بیٹھے اپنے اندر درد لے کر بیٹھے، میں سوچ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں، میرے بھائیوں اپنے اندر یہ درد پیدا کرو، یہ وہی ماں ہے نا جو تم کو ہاسپٹل میں رات لے کر گئی، نہ دن دیکھا نہ رات، نہ دھوپ دیکھی نہ چھاؤں دیکھی، نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی ہے، تم نے کیا ان کے ساتھ سلوک کیا ہے، جن کے بعد اگر کسی کے ساتھ محبت کرنی ہے وہ تمہارے پاس ماں باپ ہے، اللہ رسول کے بعد کسی کی بات ماننی تو یہ تمہاری ماں باپ ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، اس نے سلوک سے پیش آنا ہے، جس طرح تمہارے ساتھ انہوں نے اس نے سلوک اچھا کیا، بڑھاپے میں تم نے بھی اس طرح ہی کرنا ہے۔ اللہ کے جنتا ہے، میں گجرانوالا میں ایک ورکشاپ میں کام کرا رہا تھا، عزیزان من میں ورکشاپ میں اس بچے کو پوچھا بیٹا ادھر آؤ بات سنو، جی مدنی صاحب، میں نے اس کے ہاتھ چوم لیے، میں
اولڈ ایج ہوم بنا رہا ہوں غریب بچوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے, اور جو علماء کرام فوت ہو جاتے ہیں ان کی بیوی بچوں کو مسجد والے نکال دیتے ہیں, ان کے لیے بنا رہا ہوں ادارے. ہر ضلع میں مجھے جگہ مل رہی ہے, میں بنا رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں وہ اپنی باعزت زندگی گزار سکے, تاکہ کوئی دین سے دور نہ ہو, کوئی دین سے دور نہ ہو کہ ہماری ماما پاپا نے یہ ڈیوٹی کی مسجد کی, مسجد والوں نے نکال دیا ہے, اب ہم نے مولوی نہیں بننا. اللہ کی قسم ہے لوگوں کا جو علماء کے ساتھ سلوک ہے, 20 سال کے بعد آپ کو کوئی مولوی نہیں ملے گا. آپ مسجدوں والے سیلری لے کر پھریں گے, بلکہ اخبار میں اشتہار دیں گے 1 لاکھ 2 لاکھ ہم سیلری دیں گے, کوئی خطیب چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے تم نے علماء کرام کے ساتھ سلوک اس طرح کا کیا ہے. حضور نے تم مسجد میں صرف فرض نماز اسی لیے لائی تھے, سنتے گھر میں پڑھو, نفل گھر میں پڑھو, فرض نماز صرف مسجد میں پڑھو اس لیے پڑھو کہ دائیں بائیں کی خبر ہو. جس طرح حضور نے کہا تھا وہ بڑھیا کدھر ہے, لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو رات ہی فوت ہو گئی, ہم نے دفن کر دی. کہ حضور کو کیا جگانا ہے, بڑھیا تھی. میرے نبی نے کہا دلونی علی قبرہا, مجھے لے کر چلو اس کی قبر. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں حضور کی دور اندیشی پہ, قیامت تک مسجد کے خادموں کی عزت کو 4 چاند لگا گے. تم نے کبھی اپنے جھاڑو والے کی قبر پہ جا کر دعا کی؟ علماء کرام یہاں سے بڑے مسئلے نکالتے ہیں کہ اگر حضور ہر جگہ پہ موجود ہوتے تو وہاں جاتے, تو یہ بھی نقطہ نکالا کریں. بھئی اپنے اپنے مطلب کا نقطہ نکالتے ہو تو معاشرے کو کیا دے رہے اس میں؟ عقیدہ خالی نہیں نکلتا, اس واقعہ سے بہت چیزیں نکلتی ہیں, مگر ہمارا فوکس صرف ہمارے اپنے موقف سے ہوتا ہے کہ اس میں سے میری تقریر کو 4 چاند لگ جائے تو یہ جو آگے بیٹھے ان کو کیا ملے گا. یہ معاشرے میں دیکھیں, یہ ایک آپ کی منظور کالونی میں پلاٹ 10 لاکھ کا مرلہ ہے, اور وہی محلے میں 5 لاکھ کا مرلہ, زمین تو وہی ہے, وہاں بھی انسان رہتے, یہاں بھی انسان رہتے, کیوں بڑی ادھر کیوں مہنگی؟ یہ سوسائٹی والوں نے اصول اپنائے ہیں. بھئی بیٹا کیا ہوا آپ کو؟ اچھا ہاں بات سن لے, اتنے بیٹھے یہ آپ کو ہدایت ملی ہے شیخ صاحب کے کہنے کی وجہ سے, بڑی بات. جتنے بیٹھے بھئی کیوں جتنے بیٹھے ہیں سوچیں نا یہ کیا ماجرا ہے. آج ہمارے دل میں کیا ہے, کیا اس میں ملا ہم کو؟ یہ حضور نے کہہ دیا چلو میرے ساتھ اس کی قبر پہ چلے. کیا اس کا تمغہ تھا؟ وہ عورت مفسرہ تھی, عالمہ تھی, مسجد کا جھاڑو دیتی تھی. حضور نے کہا وہ بوڑھی خاتون نظر نہیں آئی. تو ہماری مسجدوں میں کیا معیار ہے؟ خطیب کی تنہا اور قسم کی ہے, امام کی اور قسم کی, استاد کی اور قسم کی, مؤذن کی اور قسم کی, مسجد کے خادم کی اور ساری مسجد کی انتظامیہ اس کو جھڑکے دیتی. حضور اس کی قبر پہ جائیں اور آپ اس کو جھڑکے دیتے ہیں. کیا معیار ہے؟ امام مسجد کی شادی پہ جانے کا آپ کا کیا معیار ہے, اور امیر کی شادی پہ جانے کا کیا معیار ہے؟ کون بنے گا مولوی؟ ایم پی ایم این اے کی شادی پہ ٹرینڈ ہے 2 لاکھ کا چیک لے کر جاتے, وہ دیکھتا بھی نہیں, اپنی پاکٹ میں ڈال دیتا ہے, اپنے کوٹ میں ڈال دیتا ہے. اور ایک امام مسجد کی شادی پہ جائیں, ایک اپنے مسجد کے خادم کی شادی پہ جائیں, کیا معیار ہے؟ وہ منتیں کرتا جی آ جانا, ہاں جی ٹائم ہوا تو آ جائیں. وہ 5 ٹائم آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے زندگی وقف کر کے بیٹھا ہے, اور آپ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ٹائم ہوا تو آ جائیں. تم نے کیا دی اس کو وصیت؟ یہ آپ کے سلوک کی وجہ سے 20 سال بعد آپ کو مولوی اخبار میں سامیاں دینی پڑے کریں گی, اور پھر تعارف کرانا پڑے گا کہ اس کو یہ سہولت دیں گے, یہ دیں گے, یہ دیں گے, یہ گے. پھر کوئی معاشرے میں ایکسیپٹ کرے گا. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, جدید سے جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے, اویئرنس پھیل رہی ہے عوام میں. یہ دیکھ لو جتنے بیٹھے یہ علماء کرام, آج میری بات نوٹ کر لیں, یہ میں نے ادارے میں کہہ دی ہے, یہ وقت آنے والا ہے. دائیں بائیں کی کیا خبر؟ مصطفیٰ کو تو جھاڑو والی کے بارے میں پوچھنا پڑا کہ کہاں ہے وہ عورت, تو تم نے کبھی پوچھا ہے کہ آج مسجد کا خادم نہیں آیا؟ بھائی اس کو پوچھو کوئی تکلیف ہے؟ بلکہ جب وہ آئے تو الٹا کہتے بھائی نہیں کام ہوتا تو بتاؤ ہم دوسرا لے آتے. ہماری باڈی لینگویج کیسی ہوتی ہے؟ ایک استاد تمہارے گھر میں نعمت بن کے قرآن پڑھانے جاتا ہے, اس کے ساتھ تمہاری کیا لینگویج ہے, اور دوسرے کے ساتھ کیا ہے؟ پروفیسر لیٹ ہو جائے, بھئی عزت ماں والی جناب آپ کل نہیں آئے, بھئی وہ میرے سمیسٹر آخری چل رہا ہے تو میں اس لیے نہیں آیا, میرا آخری سمیسٹر ہے تو وہ میرا پیپر تھا, میں جھاڑ. کوئی بات نہیں, ڈونٹ وری, کوئی بات نہیں. تو جے قاری صاحب لیٹ ہو گئے نے,
وہ کر جی مولوی تھی کل نہیں آئے سارے بچے خراب ہو رہے ہیں تھی آنا تو نہیں تھی اگلے دن ہور کوئی لے آنا بھائی ہنسنے والی بات نہیں تھی یہ لمحہ فکریہ ہے آج امت کا مزاج بگڑ چکا ہے ہاں دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں جن پتوں پہ تکیا تھا بتلاؤ تم نے دین والوں کو عزت دینی تھی تم نے دین والوں کے لیے اپنی باڈی لینگویج کچھ اور کر لی پروفیسروں کے لیے اور کر لی حالانکہ وہ پروفیسر بھی اس استاد سے قرآن پڑھا ہے اس کا جنازہ بھی اس استاد نہیں پڑھانا ہے تمہارے بچوں کا جنازہ نکاح اس استاد نہیں پڑھانا ہے میرے بھائیوں مجھے یاد آ گئی مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمۃ اللہ علیہ بورے والے میں بہت بڑے امام تھے بہت بڑے اپنے دور کے عالم تھے تو انہوں نے بڑا خدمت کی 60 سال 65 سال مسجد میں گزار دیے مسجد والوں نے کہا یہ بوڑھا ہو گیا بھائی بوڑھا ہو جائے تو گھر سے نکال دیتے اپنی ماں کو کبھی نکالا ہے بابا کو نکالا ہے بلکہ یہ بچے کہے بھائی اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی نیا مولوی لاؤ وہ کون سا جوج مجوج کی لڑی سے ہے وہ بھی انسان ہے نا باتیں سننی یہ کانوں کا جو رس ہے یہ کسی اور سے میرے جیسے سے بلا کر سن لو اور کچھ اپنی امام کی توہین تو نہ کرو بھئی ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی بھئی تمہارے بڑوں کو آتی تھی آپ کو نہیں آتی آپ کے بڑوں نے اس سے سیکھا ہے نا تو وہ ضعیف ہو گیا ہے تو آپ نے کہا کہ اس کو نکالو یہ ہماری جماعتوں کا دوسری طرف ہو تو وہ قبر بھی مسجد میں بنا دیتے ہماری مسجد کا امام جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے یہ کہتے ہیں بھئی اس کو چھٹی ڈراؤ یہ ہم پہ بوجھ ہے وہ بوڑھے والے مسجد سے انہوں نے نکال دیا حضرت انہوں نے چائے کا ایک وہ پھٹا لگا لیا اور چائے کا وہ کھوکھا بنا لیا اور مسجد میں عصر کی نماز پڑھ کے اعلان کیا کہ بھئی میری آپ سے التماس ہے ساری زندگی میں نے آپ کو نمازیں پڑھائی ہیں آپ کی ماؤں کو آپ کی بیٹیوں کے نکاح پڑھائے اللہ کے لیے مجھ سے 10 روپے کی چائے پی لیا کرو وہ میرے بچوں کا میرے پیٹ کا آخری بڑھاپا خراب نہ ہوگا عزت سے میں روٹی کما لوں عصر کی یا زور کی نماز کے ٹائم انہوں نے اٹھ کر کہا تو مغرب کے ٹائم سبھی کو غیرت آ گئی ان کو ہاتھ جوڑے کہ پوری سٹی میں ہماری بستی ہو گئی ہے تو اللہ کے لیے آپ مصلی پہ آ جائیں یہ آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ میرے بھائیوں وہ اس 65 سال ایک انگریز کی 30 سال نوکری کرے تو وہ کتنی سہولتیں دیتا ہے تو تم اپنے امام کو ایک ماہ پہلے بتاتے ہو بھائی جانا چلے جاؤ سیلری نہیں ملے گی تم خطیب کو عصر کے ٹائم جواب دیتے مغرب ٹائم کہتے بھائی میرے نظر نہ آئے سامان اٹھاؤ تم نے اٹھایا کیوں نہیں ہے یہ صدر کی لینگویج ہے یہ خزانچی کی لینگویج ہے یہ سیکٹری کی لینگویج تم نے کیوں نہیں اٹھایا بھئی کدھر گیا تمہارا اخلاق کدھر گیا تمہارا ایمان کدھر گیا وہ نبی والا اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کدھر گیا یہ سارا اخلاق لوگوں کے لیے یہ سارا اخلاق لوگوں کے لیے رکھا ہے یہ بچے کیوں نہیں عالم بنتے کوئی حافظ کریانہ سٹور بنائی بیٹھا ہے کوئی حافظ کریانہ سٹور بنائی بیٹھا ہے کوئی پینچر لگا رہا ہے کوئی گاڑیوں کو کام کر رہا ہے کوئی کیوں کر رہا ہے چلو عبدالوہاب صاحب تو اپنی بحث سے ہوتے ہوئے بھی دین کا کام کر رہے ہیں میں سلوٹ پیش کرتا ہوں تم بتاؤ یہ لڑکے کیوں دکانیں بنا رہے دین سیکھ کر ان سبوں پہ بیٹھ کر دین سیکھ کر انہوں نے تو دین کا فیض آگے بھیجنا تھا یہ کیوں ہے یہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے یہ دین کی دشمنی میں ہماری مساجد کی انتظامیہ کا بھی حصہ ہے ہم نے اپنے علماء کو وہ پروٹوکول نہیں دیا یہ فیصل آباد کے ایک میرے دوست ہیں اس عالم کی آنکھیں خراب ہوگی اس نے آپریشن کرایا لوگ میں نے اساس غربت ٹرسٹ ایک بنایا ہے لوگ مجھے اپنے بتاتے رہتے ہیں دکھ کھا کر تو میں ان کا کوئی نہ کوئی دوستوں کو رابطہ کرا دیتا ہوں وہ بتانے لگے مولوی صاحب میری آنکھیں خراب ہوگی میں نے آپریشن کرایا وہ حضرت صاحب نام جانتے ہیں عبدالوہاب صاحب بھی میں نام نہیں لوس کروں گا وہ انہوں نے کہا میری آنکھ کے خراب آپریشن کرایا ڈاکٹروں نے کہا 1 سال تو انہیں جمعہ نہیں پڑھانا جو جماعت پتہ لینے آئی بھئی مولوی صاحب کتنی دیر انہوں نے کہا میں نے ڈرتے ڈرتے 6 ماہ کہا کہ جماعت یہ نہ کہے کہ سال تو کہتا اگلے دن آئی اور 25,000 دے کر مجھے چلے گی کہتے ہیں ہم اتنا وزن نہیں اٹھا سکتے آپ اپنے گھر میں رہیں ہم مام کوئی اور ڈھونڈ لیتے ہیں خطیب کہتا میں نے 12 صفحے کا مضمون لکھا اور میرے بیٹے نے کہا کہ پاپا ہم نے مدرسہ نہیں پڑھنا تو میں نے ان کو بولا نہیں میرے بچے ہمارے پاس جو ورثہ ہے وہ نبیوں کا ہے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون کہتا میں نے اپنے بیٹے سے بول دیا
کہ نہیں بچے، ہم نے یہ چھوٹے سے حجرے میں بیٹھ کر دین آگے پھیلانا ہے، آگے جا کے بہاریں ہمارے لیے ہیں، یہاں کس نے رہنا ہے، ارب پتی بھی جا رہا ہے، کروڑ پتی بھی جا رہا ہے۔ تو کہتا میں نے آپ کو اس لیے یہ بات بتائی کہ آپ زمانے میں لوگوں کو بتاتے ہو کاش کہ کوئی دوسرے امام سے ایسا نہ ہو، دوسرے خطیب سے ایسا نہ ہو۔ میں رو پڑا ہوں میرے بھائیوں، جس نے 25 سال جمعہ پڑھایا ہو اور 25 سال کے بعد جماعت اس کو 25,000 دے کر کہے کہ ہم آپ کا 6 ماہ کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ میرے بھائیوں، اس امت کے اخلاق کا کیا معیار بتاؤں، کیا معیار بتاؤں؟ یہ پستی کا عالم ہے، خیرکم خیر، کیا کلمے کا کوئی رشتہ نہیں ہے؟ اس میں میں کہتا ہوں جو حضور نے کہا ہے تم میں سے بہترین اہل و یال، اس میں میں کلمے کو اول درجہ دیتا ہوں۔ کلمے کا رشتہ انما المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم۔ نہ ہم نے ماں سے اچھا سلوک کیا، نہ باپ سے کیا، نہ بھائی۔ وہ لڑکا گجرا والا تھا، وہ اس کو میں نے بولا بیٹا تم کام کو کر رہے ہو، تمہاری چھوٹی سی عمر، ہاتھ میں نے دیکھا وہ سائی لگی ہوئی گاڑیوں کی، گریس لگی، میں نے چومے نا، ہاتھ سخت ہوئے بہت ہارڈ، میں نے چومے۔ کہتا آپ اتنے مشہور مولوی میرے گناہ گار کے ہاتھ چومے؟ میں نے کہا آپ گناہ گار نہیں، بچے جب تک بالغ نہیں ہوتے یہ جنتی ہوتے ہیں، غیر مسلم کے بچے بھی جنتی ہیں۔ تو میں نے گلے سے لگایا، میں نے پوچھا بیٹا تم کیوں کام کرتے ہو؟ مسلمان بھائیوں کراچی کے بسنے والوں، اس نے پھر نہیں بولا، اس کی یتیمی غریبی بولی، ساری ورکشاپ رلا دی۔ کہتا مدنی صاحب ہمارا کام کرنے والا ورکشاپ میں نہیں قبروں میں جا سویا ہے، وہ کام ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ 10 سال کا بچہ تھا، 8 سال کا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا۔ آج میں تم کو بھی بولوں گا اپنے پاپا کا جا کے یہ پیشانی چومو، گلے لگ جانا، ہاتھ چوم لینا پیار سے، یہ جہاں پڑے ہو نا۔ دیکھیں کبھی اپنے پاپا کتنے آڑ ہیں، آپ کے نرم ریشم جیسے، چومنا کیوں؟ ان کے ہاتھوں میں تمہاری دکان، ان کے ہاتھوں میں تمہاری 1 to 5، تو ان کے ہاتھوں میں تمہاری مہران کار، لینڈ کروزر V80 فارچونر BMW 4 گوڈی، ان کے ہاتھوں میں تمہارا یہ بینک بیلنس، یہ جو تمہارا سارا کچھ ہے سکلوک، یہ مری کی سیر، یہ سمندر پہ جا کے سیویوں پہ آپ سیر کرتے ہو، یہ سارا آپ کے ماں باپ کے ہاتھوں میں، وہ محنت کر کے کماتے آپ کے لیے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے ان کو سلوٹ کیا تم نے؟ اللہ آپ سے یہ کام لے لے۔ یہ پنجابی کا شعر ہے، میں سنا کے اجازت چاہتا ہوں۔ میں بنایا ماں باپ واسطے، تو لینٹر پانے دیتے لاکھ منگیاں کوئی دارا نہ دے، انہیں بینک نہ لا دیتے، اللہ نے دیتے میں سی پالے، میں سارے لاڈ لڈائے، اللہ نے دیتے میں سی پالے۔ کدی دیکھیا کر آپ کو لے کر جاتے ہیں ہیپر سٹار، میٹرو، ویرو ممتاز سپر مارکیٹ میں لے کر جاتے ہیں، ٹرالی آپ کو پکڑاتے ہیں، بیٹا جو چاہیے اس میں رکھو، کاؤنٹر پہ بل میں دے دوں گا۔ تبھی تم نے بھی ٹرالی پکڑائی اپنے ماما پاپا کو، ماما پاپا جو بھی چاہو شاپنگ کرو، بل میں دے دوں گا۔ بلکہ تم پوچھتے کل آپ کو 1000 دیا، وہ کہاں؟ زاندہ کفن سوایا میرا شریکے ویچ تمایا، لکھ لگا جے بابلے اتے وی حصہ آیا، انہیں مانو روایا، انہیں عرش ہلایا، دل پہ عہدہ دکھایا، انہیں سوگ نہیں پایا۔ پڑھ کھول کے قرآن کہندا رب رحمان، پڑھ کھول کے قرآن کہندا رب رحمان، کہہ کے نبی سلطان فرمان وکھرا، شان سب دی ہے یارو آپو اپنی، ہر ماپیاں دا شان وکھرا وکھرا، ماپیاں دا شان وکھرا، جنہ تینوں بولنا تے چلنا سکھایا ہے، بھلاواں کو جنہ تینوں گود کھڑایا 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 ہے، دھوپاں وچ تیری او چھاں بن جاندے نے،
مکے تے مدینے والی تھان بن جاندے نے۔ اے لفظ کیوں مکے مدینے والا کیا ہے؟ تسی کدی دیکھو ماں دی گود چ جویں بچے نو امان مل دے ایویں مکہ مدینہ بھی امن والا ہے، امن والی جگہ ایتھے امان مل جاندی ہے نا میرے بھائیو۔ دشمن نو بھی اللہ دے حبیب نے کہا بیت اللہ چ داخل ہو جے ہاتھ نہیں لانا۔ یہ کیا ہے نا مکے تے مدینے والی تھان بن جاندی ہے، دھوپاں وچ تیری چھاں بن جاندے نے، مکے تے مدینے والی تھان بن جاندے نے۔ نے ماں نو روایا انہیں سوکھ نہیں پایا، پڑھ کھول کے قرآن کہندا رب رحمان کہہ کے نبی سلطان فرمان وکرا شان سب دی ہے یارو اپو اپنی فرما پیاں دا شان وکرا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی